الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحبيب الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آله الصلاة يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ یاد آتا ہے خدا ایک صورت بولو دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں محبتوں کا عقیدتوں کا یہاں آنے کا مقصد تو پورا ہونا چاہیے نا آوازیں بلند پڑھ لیجیے دیکھنے والے کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھئے صورت تیری
یاد آتا ہے خدا دیکھ ایک صورت تیرے سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری سب حسینوں سے پسند آئی ہے سیرت تیری دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں دائمی سنت کریم زیب مسند صدارت رونقی محفل جگر گوشہ ولی کلندر صاحبزادہ والا شان شاہین محرمی میری مراد حضور خواجہ پیر عمر زیب بادشاہ دامت برکاتکم القدسیہ ادام اللہ فیوزکم السامی اور اساتذہ کرام حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء دور و نزدیک سے تشریف لانے والے ہمارے سرکزاج مہمانان گرامی آپ سب کو آج 1500 سالہ جشن ولادت حضور کا مبارک ہو۔ حاضرین و سامعین محترم، آپ اور ہم سب اس وجہ سے بھی ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کے میلاد کی محفل کی گھڑیوں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، ہم حضور کے محفل منا رہے ہیں۔ احباب اسلام، آج میری گفتگو حضور کے اخلاق کریمانہ، حضور کے اخلاق عالیہ، حضور کے اوصاف حمیدہ کے متعلق ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنانے کے بعد سمجھنے کے بعد اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اسلام، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، اپنے مرشد کریم سے دعائیں دینے کے لیے یہاں آپ کے سامنے کچھ ٹائم کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کیجیے گا اور اپنے دل میں جو بات اچھی لگی اسے جلا دیجیے گا۔ حضرات اسلام، اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت اور جس رسول کو، جس ذات کو اس دنیا میں رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت اور اس ذات کے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے عرفہ اور اعلیٰ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اس شخصیت کی صورت بھی دنیا میں بے مثال ہوتی ہے، اس کی سیرت بھی دنیا میں بے مثال ہوتی ہے، اس کے معاملات حیات، اس شخصیت کا اخلاق و کردار سب کچھ اتنا قابل رشک ہوتا ہے، اتنا جاذب نظر ہوتا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ فوراً متاثر ہو جایا کرتا ہے۔ احباب اسلام، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو صورت اور سیرت میں ممتاز کیا، صورت اور سیرت میں بے مثل و بے مثال کیا، جس طرح میرے اور آپ کے رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا سب کے لیے صلی اللہ اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سید الانبیاء بنایا، جس طرح سید المرسلین بنایا، جس طرح ہمارے اولاد کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الاولین والآخرین بنایا، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب العالمین نے صورت اور سیرت میں بھی
سب سے عرفہ اور اعلیٰ اور برتر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ احباب اسی وقت میرے نبی کریم کی صورت بھی بے مثال ہے اور میرے نبی کریم کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ حضرات نیوکار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ آپ خلق عظیم پر ہی فقط نہیں بلکہ اللہ کریم نے فرمایا اعلیٰ خلق عظیم، اور اعلیٰ عربی کے اندر کسی چیز کی فوقیت کے لیے آیا کرتا ہے، اوپر کے لیے آیا کرتا ہے۔ احباب وقار اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اس کا مفہوم یوں ہوگا، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو خلق عظیم کا شاہ سوار بنا کر دنیا میں، جس طرح سواری کی لگام جدھر اڑتا ہے سواری ادھر چلتی ہے، اے محبوب کریم اسی طرح ہم نے آپ کو خلق عظیم کا شاہ سوار بنا کے بھیجا۔ اے محبوب کریم جو عمل تو کرتا چلا جائے گا وہ عمل خلق عظیم بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو بھی سلامت رکھے۔ بچے نے اتنے شوق جذبے کے ساتھ نعرہ بلند کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے جذبات کا عالم بھی یہ ہوتا کہ مسجد آواز سے گونج اٹھتی، لیکن افسوس آج ہم ان کاموں میں شرمانے لگ گئے ہیں۔ یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، ہماری الفتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرات وقار توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت اور سیرت میں بے مثل و بے مثال بنایا، خلق عظیم کا مالک بنایا۔ احباب وقار ذرا توجہ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے میں ہوں یا آپ ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اچھا ہونے کے لیے اچھے اخلاق کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ ہم میں سے آپ میں سے کوئی شخص اگر اچھا ہونے کا ارادہ کرے تو اسے اچھے اخلاق کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ لیکن آؤ ذرا چلتے ہیں پیارے نبی کی بارگاہ میں، وہاں یہ زاویہ یہ قانون بدل جاتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبی مکرم باقی جو بھی لوگ ہیں اچھا ہونے کے لیے اچھے خلق کے محتاج ہیں، لیکن محبوب مکرم ہم نے خلق کو عظیم کرنے کے لیے آپ کا محتاج بنا دیا۔ جو عمل آپ کرتے چلے جائیں گے بس وہ خلق عظیم بنتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اٹھیں گے تو وہ بھی خلق کہلائے گا، آپ کا مسکرانا بھی خلق عظیم کہلائے گا، آپ کا زلفوں کے اندر کنگھی کرنا بھی خلق عظیم کہلائے گا، آپ کا جو معاملات حیات ہے معاملات زندگی ہے وہ بھی خلق عظیم کہلاتا چلا جائے گا۔ احباب وقار اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کا شاہکار بنایا، خلق عظیم کا
کا مالک بنایا. جس طرح سوار سواری کو جدھر موڑے سواری ہوتی ہے، اسی طرح میرے نبی خلق عظیم کے شاہ سوار ہیں. میرے نبی جو عمل فرمائیں گے وہی عمل خلق عظیم بنتا چلا جائے گا. احباب زیوکار، میرے اور آپ کے پیارے نبی کے اخلاق ذرا سنیے تو صحیح. آج ہم کس پیارے نبی کا میلاد منا رہے ہیں؟ اس پیارے نبی کا اخلاق کا عالم کیا تھا؟ آج ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. آج ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں، میلاد کی محافل مناتے ہیں، لیکن ہمارا سلوگن یہ ہے، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ میلاد مناؤ، سیرت مناؤ. پیچھے رہ گئے ہیں، آج ہم اخلاق میں بڑے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. میرے نبی کے اخلاق ذرا سنیے. احباب زیوکار، آج عدل کی صفت، عدل کا وصف دنیا اسے بڑا اچھا کہتی ہے، لیکن عدل کی یہ شرط ہے کہ بچہ نہ ہو، وہ ذی شعور ہو، وہ ذی عاقل ہو، وہ کمال بلوغت کو پہنچ چکا ہو. عدل کی صفت کا معیار وہ کمال بلوغت ہے. لیکن آئیے ذرا پیارے نبی کی بارگاہ میں، میرے پیارے نبی کی مائی حلیمہ سعدیہ، آپ پیارے نبی کو دودھ پلانے کے لیے پستان پیش کرتے ہیں. میرے پیارے نبی نے ایک پستان سے دودھ نوش فرمایا اور دوسرا چھوڑ دیا. مائی حلیمہ آپ کو پہلے تو سمجھ نہ آئی، لیکن جیسے جیسے دن گزرے پھر آپ نے جب سوچا تو آپ کو معلوم پڑا کہ پیارے محمد دوسرے پستان سے دودھ کیوں نہیں لے رہے ہیں. احباب زیوکار، پتہ چلا کہ وہ دوسرا حصہ وہ آپ کے نسلی بچے کے لیے ہے. احباب زیوکار، آج دیکھیے بچہ کوئی غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں بچہ جو ہوا سنجیدہ جو نہیں ہے، لہٰذا اسے معافی دے دینی چاہیے، یہ کمال بلوغت کو نہیں پہنچا ہے. آج عدل کرنے کے لیے دنیا کمال بلوغت کی محتاج ہے. لیکن آئیے نا پیارے نبی کی بارگاہ میں، میرا نبی تو خلق کا مرتب کرایا ہے. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اخلاق بنایا ہے. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مقبہ کمالات بنایا ہے. اور میرے نبی ماں کی گود میں عدل کی صفت بھی پوری کرنے والے بن کر آئے. ابھی ماں کی گود میں ہے، لیکن عدل کا معیار بھی دیکھ لیجئے. یہ ہے میرے نبی کے خلق کا. احباب زیوکار، میرے نبی اگر کلام فرمائیں، میرے نبی اگر کسی سے محض گفتگو ہو جائیں تو سننے والا تو پھر سنتا ہی رہتا چلا جائے. سننے والے کو اتنا لطف اور سرور آئے کہ کاش پیارے نبی بس بولتے جانے اور میں سنتا جاؤں. احباب زیوکار، پھر میں کیوں نہ کہوں پھول سا لبوں میں جا، پھول سا لبوں میں جا، ان کی سیرت مناؤ. پھول سا لبوں میں جا، حکمت سے بھری باتیں. پھولوں سا زبان میں جا، حکمت سے بھری باتیں. میری ذرا آواز بجائے، پھولوں سا زبان میں جا، حکمت سے
الکن ہے، جس کا مطلب ہے معاملات زندگی. کسی آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ معاملات کی نوعیت کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں، وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. آسان لفظوں میں اگر انگریزی میں سمجھیے تو میتھڈ آف لائف کیسا ہے، یہ ہے اخلاق کا مفہوم. ذرا آئیے چلتے ہیں پیارے نبی کی بارگاہ میں. میرے پیارے نبی کریم کا طرز زندگی کیسا تھا، ذرا سنیے. میرے نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ذلت دینے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ساروں کو عزت تقسیم کرنے. امام الانبیاء کے غلام توجہ میری جانب رکھیے، پیارے نبی کا خلق سنیے. میرے پیارے سونے نبی کا خلق کتنا عظیم ہے. ادھر اعلیٰ حضرت بولے تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی مجھسا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے بھائی کے حسن کوئی تجھسا پیارے نبی، کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا جہاں میں، تیرے خالق کے حسن کی قسم. امام الانبیاء کے غلاموں دیکھو تو صحیح میرے پیارے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہے. آج ہمیں سیکھنا چاہیے، آج ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ہمارا معمولات زندگی کیا ہے، جس نبی کی شان کے عظمت کے نعرے آج بلند کر رہے ہیں، کیا ہم اس نبی کی سیرت کو بھی اپنا رہے ہیں یا فقط ہم زبانی کلامی شان بیان کرنے تک محدود رہ گئے. احباب ذی وقار، آج ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہمیں جہاں ہم پیارے نبی کی عزت و عظمت و شانوں کے تذکرے کرتے ہیں، ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے. میرے نبی تو برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینے والے بن کر آئے. امام الانبیاء کے غلاموں میرے نبی کے اخلاق کا عالم کو دیکھو. کفار مکہ کس قدر پیارے نبی کو اذیت دیتے ہیں، کس قدر پیارے نبی کو تکالیف دیتے ہیں. جب ہجرت کا وقت ہوا تو آپ دیکھیے کس طرح پیارے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جس کی توجہ ہوگی سمجھ آ جائے گی. میں آگے نکلنا سمجھنے کی توجہ کیجیے گا. ادھر کفار مکہ سونے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، لیکن اگر دیکھو تو امانتیں سونے محمد کے پاس جمع.
میں اپنی گفتگو کو ذرا اختتام کی جانب لیتا چلوں، 5 سے 7 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے گا۔ احباب زیبکار، امام الانبیاء کے غلاموں، سونے نبی، پیارے نبی جب ہجرت فرمانے لگتے ہیں، کفار نے اتنا ستایا، اتنی تکالیفیں اور اذیت اور مسائل و آرام دیے کہ پیارے نبی ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر دیکھو کفار آپ کو قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، لیکن وہی کفار مکہ انہی کی امانتیں سونے نبی کے پاس جمع ہیں۔ میرے نبی صادق و امین بن کر دنیا میں تشریف لائے، یہ میرے نبی کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ وہ پیارے نبی کو سچا اور سچا اور صادق اور امین مانتے تھے۔ احباب زیبکار، نبی کریم کی جب بیعت ہوئی تو سب سے بڑی دلیل آپ نے بنائی اپنی بیعت پر، وہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا نہیں بنایا، وہ پلٹے ہوئے سورج کو دوبارہ پلٹانا، سورج ڈوبا ہوا پلٹانا نہیں بنائی دلیل، ٹھیک ہے، اور پتھروں سے کلمہ پڑھانا دلیل نہیں بنایا۔ ان سب چیزوں پر یہ بھی میرے نبی کے معجزات تھے، اگر چاہتے تو کہتے لاؤ ہاتھوں میں پتھر، وہ کلمہ پڑھیں گے اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا کر دکھاؤں گا، یہ بھی دلیل بن سکتی تھی بیعت پر، لیکن اگر دلیل بنائی ہے تو وہ میرے نبی نے اپنی 40 سالہ زندگی کو بنایا ہے، میرے پیارے نبی نے اپنے اخلاق عالیہ کو دلیل بنایا ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ یوں ہوا، امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے پیارے نبی نے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہاں لوگوں، میں نے تم میں اتنی زندگی گزاری، میرا چلنا پھرنا دیکھا، میرا معمولات زندگی دیکھا، تم کیسا مجھے تم نے پایا، کیف وجدتم، کیسا تم نے مجھے پایا؟ ان کا جواب کیا تھا؟ ما وجدناک الا صادقا امینا۔ یہی جواب دیا، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور آج امتی کا اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے، میں چھوٹی سی مثال عرض کر کے گفتگو کو مکمل کروں۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت خواجہ یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سب کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ سنیے ذرا میرے نبی کے امتی کے اخلاق کا رویہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ احباب زیبکار، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب میں پڑوسی رہنے والا تھا غیر مسلم، اور رات کا جب پہر آتا تو وہ اپنے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا وہ آپ کے گھر میں پھیلا دیتا، آپ کو اذیت دینے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے تعفن پھیلے گا اور ان کو تکلیف پہنچے گی۔ لیکن حضرت بایزید بستامی کا ذرا اخلاق دیکھیے نا، میرے پیارے نبی کی تعلیمات پر کیسے انہوں نے عمل کیا۔ وہ ہمارے ہی اسلاف، وہ ہمارے ہی ابا اجداد تھے، جن کی سیرت، جن کی زندگی کو دیکھ کر، جن کے چہرے پر اگر نظر بھی پڑی ہے تو غیر مسلم بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا۔ ان کے اخلاق کا حالت تھا، ان کا خلق اچھا تھا۔ وہ کوڑا کرکٹ روزانہ آپ کے گھر میں ڈال دیتا ہے، لیکن کچھ دن گزرے، حضرت بایزید بستامی کے آخری ایام قریب آ گئے، آپ کو پتہ چلا میں زیادہ وقت زندہ نہیں رہوں گا۔ آپ نے خلوت میں اپنے پڑوسی کو طلب کر لیا کہ مجھے اپنے پڑوسی سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کی اور کہنے لگے میرے پڑوسی، میرے دن بہت کم باقی ہیں، جب تک میں موجود تھا اور رات کا پہر ہوتا تیری طرف سے یہ حرکت ہوتی، میں تہجد ادا کرنے سے پہلے خود وہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ میرے گھر والوں کو اس کی خبر نہ تھی، اب نہ جانے میری آج زندگی ختم ہو جائے
جائے، کام ختم ہو جائے۔ احباب زی وقار آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل تم یہی حرکت کرو، پیچھے میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، نہ جانے ان سے یہ چیز برداشت ہو نہ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ نبی جس نے پڑوسی کے بارے میں ہمدردی کے ارشاد فرمائے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پڑوسی کو میرے گھر والوں کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم خوش نصیب ہیں اہل سنت و جماعت کہ نبی کے میلاد کا موقع ہو، یا پھر یار مزار کی آپ کی آمد کا موقع ہو، یا پھر اور کوئی موقع ہو، الحمدللہ ہم محافل کا بھی انعقاد کرتے ہیں، ہم الحمدللہ ہر چیز خوشی سے مناتے بھی ہیں، یہ ہمارے جذبات بھی ہیں، لیکن میں آپ کی فکر دے رہا ہوں، آئیے ہم اپنا معمولات زندگی بہتر کریں۔ میلاد منا لیا، اگر تن اور من ویسے کا ویسا رہا، بتائیے میلاد منانے کا کیا فائدہ؟ وہ میلاد منانے کا فائدہ تو وہ ہے کہ تو میلاد کی محفل میں آئے، میلاد کی محفل منائے، تیرا دل پاکیزہ ہو جائے۔ احباب زی وقار آج ضرورت اس وقت کی ہے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے، ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں حضور کے میلاد کے صدقے، حضور کے اخلاق عالیہ، حضور کے اوصاف حمیدہ کو اپنا کر زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔